الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ مقبول احمد ہے۔ ریئل لائف ود قرآن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو متجانسین کے بارے میں بتاؤں گا، ادغام متجانسین۔ اگر پچھلی ویڈیو کی بات کریں تو اس ویڈیو میں نے آپ کو مثلین کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر آپ نے مثلین والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ جب تک آپ مثلین والی ویڈیو نہیں دیکھیں گے تب تک اس ویڈیو کو سمجھنا آپ کے لیے کافی مشکل ہوگا۔ تو یہ تینوں قسمیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی، مثلین، متجانسین اور متقاربین، ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تینوں ادغام کی محل کے اعتبار سے قسمیں ہیں۔ تو محل کے اعتبار سے یہ کس طرح قسمیں بنتی ہیں؟ تو محل کہتے ہیں جگہ کو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہم نے ادغام کرنا ہے۔ تو وہ تین جگہ ہیں جہاں پر ہم نے ادغام کرنا ہے، اور یہ تینوں جگہ ادغام کی تین قسمیں بن جاتی ہیں، مثلین، متجانسین اور متقاربین۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے آ گیا سبب ادغام۔ تو سبب ادغام کا کیا مطلب ہے کہ ادغام کے وہ کون سے اسباب ہیں جن اسباب کی بنا پر ہم ادغام کریں گے۔ تو ادغام کی اسباب کے اعتبار سے یہ تین قسمیں بن جاتی ہیں جن کو ہم مثلین، متجانسین اور متقاربین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح مدغم اور مدغم فی کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ ادغام کی جو قسمیں بنتی ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک حرف کو جب ہم دوسرے حرف میں ملائیں گے، جس کو ہم مدغم اور مدغم فی کہتے ہیں، تو ایک حرف کو دوسرے حرف میں ہم نے کب ملانا ہے، تو اس اعتبار سے ادغام کی کتنی قسمیں بنتی ہیں۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ اس اعتبار سے مدغم اور مدغم فی کو جب ہم ملائیں گے تو اس اعتبار سے ادغام کی تین قسمیں بنتی ہیں جن کو ہم مثلین، متجانسین اور متقاربین کہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تینوں قسمیں، ہم ان تینوں قسموں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں قسمیں ادغام کے محل کے اعتبار سے بھی یہ تینوں قسمیں ہیں، سبب ادغام کے اعتبار سے بھی یہ ادغام کی تینوں قسمیں ہیں، اور مدغم فی کے اعتبار سے بھی یہ ادغام کی تینوں قسمیں ہیں۔ تو یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، تو میں نے کہا کہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یقیناً یہ بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ تو یہاں پر میں آپ کو متجانسین کے بارے میں بتاؤں گا۔ پچھلی ویڈیو میں نے مثلین کے بارے میں بتائی تھی، اگر آپ نے مثلین والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس کو ضرور دیکھ لیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں ادغام متجانسین کی تعریف کی طرف۔ تو یہ دیکھیں، یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے متجانسین کی تعریف، اور یہاں پر یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے ایک ہی مخرج کے دو حروف۔ تو مخرج کس کو کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں حرفوں کے نکلنے کی جگہ کو، جہاں سے حروف نکلتے ہیں، تو حرفوں کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے، اور منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف نکلتے ہیں ان کو مخارج کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصول مخارج جو کہ 5 ہیں، یعنی کہ منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف نکلتے ہیں، وہ منہ کے کل 5 حصے ہیں جن کو ہم اصول مخارج کہتے ہیں۔ تو اصول مخارج پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیں تو اصول مخارج والی ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کے ذریعے، اصول مخارج والی ویڈیو کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ منہ کے وہ کون سے حصے ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک مخرج کے دو حروف کے ایک یا دو کلموں میں جمع ہونے کو متجانسین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ادغام متجانسین کی تعریف ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں ادغام متجانسین کے قاعدے کی طرف۔ تو ادغام متجانسین کا قاعدہ کیا ہے؟ ایسے دو حروف جن کا مخرج تو ایک ہو مگر حروف الگ الگ ہوں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ متجانسین میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے دو حروف جن کے نکلنے کی جگہ ایک ہو، یعنی کہ وہ حروف ایک ہی جگہ سے نکلتے ہوں، ان کے نکلنے کی جگہ ایک ہو مگر حروف الگ الگ ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ حروف ایک جیسے ہوں، کیونکہ اگر حروف ایک جیسے ہوں گے تو پھر وہ ادغام متجانسین نہیں ہوگا بلکہ وہ ادغام مثلین ہوگا، کیونکہ مثلین میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک ہی حرف دو مرتبہ، یا ایسے حروف جو مخرج اور صفات کے اعتبار سے متحد ہوں، یعنی کہ ان کا مخرج بھی ایک ہو اور ان میں پائی جانے والی صفات بھی ایک ہوں، تو ان میں جو ادغام ہوگا وہ ادغام مثلین ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ متجانسین میں کیا ہوتا ہے کہ حرفوں کے نکلنے کی جگہ ایک ہی ہوتی ہے، حرفوں کا مخرج ایک ہی ہوتا ہے مگر حروف الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات آپ نے نہیں بولنی، متجانسین میں کیا ہے؟ حرف الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے دو حروف جن کا مخرج ایک ہو مگر حروف الگ الگ ہوں، وہ حروف ایک یا دو کلموں میں اس طرح آ جائیں، ان میں پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو۔ تو یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ادغام کا قاعدہ ہی یہ ہے کہ پہلا حرف ساکن ہوگا، دوسرا متحرک ہوگا، تو پھر ہی ہم ان کو آپس میں ملائیں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ روایت سے ثابت ہو، تو تب ادغام ہوگا۔ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک یہ ہونا ضروری ہے، تب ادغام ہوگا، وگرنہ ادغام نہیں ہوگا۔ تو ساکن کو متحرک میں مدغم کریں گے، جس طرح کہ یہ دیکھیں یہاں پر جو زال ہے، یہ زال پہلا یہ ساکن ہے، اور دوسرا یہ غوا آ گیا جو کہ متحرک ہے، تو زال کو ہم نے غوا میں ملانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلا حرف ہی دوسرے میں ملتا ہے، اور اس طرح یہ دیکھیں یہاں پر یہ پہلا تو آ گیا اور دوسرا یہ تا آ گیا،
تو تا کو ہم نے کیا کرنا ہے، جو کہ ساکن ہے اس کو ہم نے تا میں ملانا ہے۔ تو دو حروف ایسے جن میں سے پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہو، تو ان میں جو ادغام ہوگا اس ادغام کو ادغام متجانسین کہیں گے۔ ٹھیک ہوگا، یہ اس کی ایک تعریف ہوگی۔ تو اب بڑھتے ہیں اس کی دوسری تعریف کی طرف۔ تو یہ دیکھیں اس کی دوسری تعریف کیا ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ مدغم اور مدغم فی، یہ آ گیا مدغم اور مدغم فی۔ مدغم ہم کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف کو ہم ملا رہے ہوتے ہیں، اور مدغم فی کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف میں ہم ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو مدغم اور مدغم فی جب مخرج میں متحد ہوں، کیا ہو گیا؟ مخرج میں متحد ہوں، یعنی کہ ان دونوں کا مخرج ایک ہو۔ متحد کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا مخرج کیا ہو؟ ایک ہو، اور صفات میں مختلف ہو۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر آگئی صفات۔ تو صفات اگر آپ کو نہیں پتہ کہ صفات کس کو کہا جاتا ہے، تو صفات الحروف، اس پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اگر آپ صفات کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں کہ حرفوں میں پائی جانے والی صفات کون کون سی ہیں، ان کی اقسام کتنی ہیں، تو اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے جس کو صفات الحروف کا نام دیا گیا ہے۔ تو صفات الحروف والی ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر آپ حرفوں میں پائی جانے والی صفات کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صفات والی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا ہو گیا؟ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں داخل کریں گے یا پہلے کو دوسرے میں ہم نے ملانا ہے۔ تو یہ دونوں تعریفات، آپ ان میں سے جس تعریف کو بھی آسان سمجھیں آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ ادغام متجانسین، اس کی تعریف کو میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، کیونکہ مثال کے ذریعے اگر میں آپ کو سمجھاؤں گا تو یقیناً آپ کو بڑی ہی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر پہلا حرف آ گیا تا اور دوسرا حرف آ گیا تا۔ تو پہلا حرف تا یہ ساکن ہے اور دوسرا حرف تا یہ متحرک ہے۔ تو ادغام میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے اور ان کے ملانے کو ادغام کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم پہلی تا کو دوسری تا میں ملائیں گے تو ان کے ملانے کو ہم کہیں گے ادغام متجانسین۔ ادغام متجانسین کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہیں گے کہ ادغام کی تعریف میں ہم نے کیا پڑھا؟ مدغم اور مدغم فی، یعنی کہ جس حرف کو ہم ملا رہے ہیں اور جس حرف میں ملا رہے ہیں، دونوں حرف ان حرفوں کا مخرج، یہ دیکھیں ان دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہو، یعنی کہ مخرج میں متحد ہوں، ان دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہو، اور آگے کیا آ رہا ہے؟ صفات میں مختلف ہوں، ان دونوں حرفوں کی صفات الگ الگ ہو مگر ان کا مخرج ایک ہو۔ تو اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے تا ہے اور یہ تا ہے، ان دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہے اور ان میں پائی جانے والی صفات الگ الگ ہے۔ تو ان کی صفات کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے پھر آگے ان کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ ادغام متجانسین کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ یہ انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہاں پر جب ہم اس تا کو اس تا میں ملائیں گے تو پھر اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ قالت طائفۃ، قالت طائفۃ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے آ جائیں، یہ دیکھیں متجانسین کے مدغم فی حروف، وہ کون سے حروف ہیں جن حرفوں کو ہم نے ادغام متجانسین میں آپس میں ملانا ہے؟ تو یہ کل 7 حروف ہیں، جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ان کی تعداد کل کتنی ہوگی؟ 7، اور ان میں سے 6 حروف ایسے ہیں کہ جن کو ہم آپس میں ملائیں گے تو ان کے آپس میں ملائے جانے کی وجہ سے پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی۔ اگر پہلے حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانے سے پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے تو اس کو کہتے ہیں ادغام تام، جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے ادغام تام اور ادغام ناقص والی ویڈیو دیکھی ہوگی تو یقیناً آپ کو یہاں پر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو پہلے حرف کو جب ہم دوسرے حرف میں ملائیں گے تو پہلے حرف کی اگر کوئی صفت باقی نہ رہے تو یہ ادغام تام ہوگا، اور یہ کل کتنے حروف ہو گئے جن میں ادغام تام ہوگا؟ یہ کل 6 حروف ہیں۔ اور اگر پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملائیں گے اور پہلے حرف کی دوسرے حرف میں ملانے کی وجہ سے پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہ جائے تو اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اور یہ ادغام متجانسین میں ایک حرف ہے جس کو ہم دوسرے حرف میں ملائیں گے تو پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے گی۔ یہ انشاءاللہ العزیز آگے میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں آگے مثالیں آ گئی، یہ مثالیں آ گئی جی۔ یہ دیکھیں یہ کل کتنے حروف بنتے ہیں ادغام متجانسین کے؟ تو ان حرفوں کی کل تعداد جو ہے وہ ہے 7۔ تو 7 حروف ایسے ہیں جن کو ادغام متجانسین میں آپس میں ملایا جاتا ہے، اور ان 7 حرفوں میں سے 6 حروف ایسے ہیں کہ جن میں ادغام تام ہوگا۔ یہاں تک یہ کل 6 حروف بنتے ہیں جن میں ادغام تام ہوگا، اور یہ ایک حرف ایسا ہے جس میں ادغام ناقص ہوگا، وہ تا ہے جب ہم اس کو تا میں ملائیں گے۔ اب اس تا کو ہم اس تا میں ملائیں گے
تو جب اس تا کو ہم اس تا میں ملائیں گے تو اس تا کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی. تو جب اس کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی تو اس کی صفت کا باقی نہ رہنا یہ کیا ہے؟ یہ ادغام تام ہے. اور یہ تا اور تا یہ دو حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج ایک ہے، تو ان کے مخرج کے ایک ہو جانے کی وجہ سے ان دونوں حرفوں کی آواز بھی آپس میں ملتی ہے. تو یاد رکھیں وہ حروف جن حرفوں کی آوازیں آپس میں ملتی ہے ان حرفوں کو حروف قریب الصوت کہا جاتا ہے. تو حروف قریب الصوت کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان حرفوں کو سیکھ جائیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں تو آپ اس ویڈیو کی پلے لسٹ میں جا کر ان حرفوں کو دیکھ سکتے ہیں. آپ اس پلے لسٹ کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ العزیز، اس کے ذریعے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو تا اور تا ان دونوں حرفوں کا مخرج اور ان میں پائی جاتے الفاظ، اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں. تو اب جب ہم اس تا کو اس تا میں ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں یہاں پر یہ پہلی تا ساکن آ گئی، دوسری تا متحرک آ گئی. تو یہاں پر اس تا پر میں نے جان بوجھ کر شد نہیں ڈالی سمجھانے کے لیے. تو یہاں پر جب ہم اس تا کو اس تا میں ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس تا میں جو صفت پائی جاتی ہے، کون سی صفت؟ اس میں بریک والی صفت پائی جاتی ہے. تو بریک والی صفت کون سی صفت ہے؟ بریک جن حرفوں میں صفت پائی جاتی ہے اس صفت کو صفت استفعال کہتے ہیں. تو جن حرفوں میں صفت استفعال پائی جاتی ہے ان حرفوں کو بریک کر کے پڑھا جاتا ہے. اور اس حرف میں طا میں صفت اصطلاح پائی جاتی ہے، جن حرفوں میں صفت اصطلاح پائی جاتی ہے ان حرفوں کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں دونوں صفت آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے. اس میں جو صفت ہے وہ بریک پڑھنے والی ہے اور اس میں جو صفت ہے وہ اس کو موٹا پڑھنے والی ہے. تو اگر اس حرف کو ہم اس حرف میں ملائیں گے تو اس حرف کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی، اور جب اس کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس میں جو ادغام ہوگا وہ ادغام تام ہوگا. کیونکہ ادغام تام میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے حرف کو جب ہم دوسرے حرف میں ملاتے ہیں تو پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہیں بچتی. تو جب ہم اس کو اس میں ملائیں گے تو پھر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قالت طائفۃ قالت طائفۃ. تو اب ہم اس طا میں جو صفت پائی جا رہی ہے صفت اصطلاح، اس کو صفت اصطلاح کے مطابق ہی پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. اور اس حرف میں جو صفت تھی صفت استفعال یہ ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادغام تام ہے. تو ادغام تام میں پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہیں بچتی. تو ٹھیک ہو گیا. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قالت طائفۃ قالت طائفۃ قالت طائفۃ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں اسی طرح یہ دو حروف آ گئے تا اور دال. تو اب یہاں پر اس تا کا اس دال میں ادغام ہوگا، یعنی کہ اس تا کو ہم دال میں ملا دیں گے. تو تا کو جب ہم دال میں ملا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تا کی کوئی صفت باقی نہیں بچے گی کیونکہ یہ ادغام تام ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اسقالت اسقالت. ٹھیک ہو گیا. اس دال میں ہم ملا دیں گے. تو یہاں پر دال آپ کو مشدد نظر آ رہی ہے. تو مشدد کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر ادغام ہوا ہے، اور یہ ادغام کون سا ہے؟ ادغام متجانسین ہے. تو یہاں پر ادغام متجانسین جو ہے یہ ادغام متجانسین اس لیے ہے کہ ان دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہے، اور یہاں پر ادغام تام ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ہم اس تا کو اس دال میں ملائیں گے تو پھر اس تا کی کوئی صفت باقی نہیں بچے گی. اب ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اسقالت اسقالت اسقالت. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دال یہ دو تا ہے یہ اس دال میں مل جائے گی تو تا کی آواز ختم ہو جائے گی. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں زال، تو زال کا وا میں ادغام ہوگا. تو زال میں جو صفت ہے وہ صفت بریک پڑھنے والی ہے. وہ کون سی ہے؟ صفت استفعال. تو وا میں صفت اصطلاح ہے. تو جب ہم اس زال کو وا میں ملائیں گے تو پھر اس کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی. تو اس کی صفت کا باقی نہ رہنا یہ کیا ہے؟ یہ ادغام تام ہے. اور یہاں پر ادغام متجانسین ہے. کیوں ادغام متجانسین ہے؟ اس لیے کہ زال اور ضا ان دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اعلموا 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 اعلموا. ٹھیک ہو گیا. اب اسی طرح آگے آ جائیں. یہاں پر یہ سا اور دال، تو ان دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہے. تو ان کا مخرج ایک ہونے کی وجہ سے جب ہم ان کو آپس میں ملائیں گے تو ان کو آپس میں ملانے سے جو ادغام کی قسم بنے گی وہ کون سی بنے گی؟ ادغام متجانسین. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر مثال سے سمجھتے ہیں. تو جب ہم اس سا کو اس دال میں ملائیں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یلحذالک یلحذالک یلحذالک. تو جب اس سا کو ہم دال میں ملا دیں گے تو سا کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی. تو سا کی صفت کا باقی نہ رہنا یہ کون سا ادغام ہے؟ ادغام تام ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یلحذالک یلحذالک یلحذالک. اب اسی طرح آگے آ جائیں. یہ آ گیا دال اور یہ آ گیا تا. تو جب ہم دال کو تا میں ملائیں گے تو اس کو آپس میں ملانے سے جو ادغام کی قسم بنے گی وہ ادغام کی کون سی قسم ہو جائے گی؟ ادغام متجانسین. کیوں؟ اس لیے کہ دال اور تا ان دونوں کا مخرج ایک ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں دال یہ ساکن، دوسری تا یہ متحرک آ گئی. تو اس دال کو ہم اس تا میں ملا دیں گے
تو کیسے پڑھیں گے؟ قد تبینہ، کیسے پڑھا جائے گا اس کو؟ قد تبینہ۔ اب دال جو ہے یہ تا میں مل چکی ہے، تو دال جب تا میں مل جائے گی تو دال کی کوئی صفت باقی نہیں بچ رہی، تو اس کی صفت کا باقی نہ بچنا یہ ادغام کی کون سی قسم ہوگی؟ ادغام میں تام، کیونکہ مکمل طور پر جو دال ہے یہ تا میں مل چکی ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قد تبینہ، قد تبینہ، قد تبینہ، قد تبینہ۔ اس طرح آگے یہ با آ گیا، تو با اور میم ان دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہے، تو ان کا مخرج ایک ہونے کی وجہ سے یہ ادغام متجانسین ہو گیا، اور جب ہم با کو میم میں ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ با کی کوئی صفت باقی نہیں بچے گی، تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ ارکم معنا، ارکم معنا، ارکم معنا، ارکم معنا، ٹھیک ہوگا؟ تو یہاں پر با کی کوئی صفت باقی نہیں بچ رہی، تو یہ ادغام کی کون سی قسم ہوگی؟ ادغام تام۔ اور دو حرف ایسے آ رہے ہیں جن کا مخرج ایک ہے، تو ان دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہونے کی وجہ سے یہ ادغام متجانسین ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے آ جائیں ساتواں، جب ہم تا کو تا میں ملائیں گے، جب تا کو ہم تا میں ملائیں گے تو یہ ادغام کی کون سی قسم بن جائے گی؟ ادغام ناقص۔ کیوں ادغام ناقص بنے گی؟ یہ آگے دیکھیں ذرا، یہ ادغام ناقص اس لیے بن جائے گا، اس لیے کہ جب ہم اس تا کو اس تا میں ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ دیکھیں ذرا مثال سے سمجھے اس کو، یہ دیکھیں اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ بسط، بسط۔ تو دیکھیں تا میں کون سی صفت تھی؟ اس میں صفت کون سی تھی؟ اس میں صفت اصطلاح تھی، اور اس میں کون سی صفت تھی؟ صفت استفعال، یعنی کہ بریک پڑھنے والی صفت۔ تو تا میں جو صفت اصطلاح تھی یعنی کہ موٹائی والی صفت، موٹا کر کے پڑھنے والی صفت، تو یہ صفت باقی رہے گی، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ بسط، 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 پر کر کے پڑھا جا رہا ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا بسط۔ اسی طرح یہ تمام مثالیں آ گئی، احط، 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 موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے، اب تا نہیں پڑھا جا رہا ہے بلکہ تو ہی پڑھا جا رہا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فرت، فرت، فرت۔ تو اب جب اسی طرح یہ آگے آ گیا فرتم، فرتم، تو جب تا کو ہم تا میں ملائیں گے تو پھر تا ہی پڑھا جائے گا، یعنی کہ یہی حرف پڑھا جائے گا۔ کیوں پڑھا جائے گا؟ اس لیے کہ اس میں صفت اصطلاح ہے، تو جب بھی تا کو ہم تا میں ملائیں گے تو تا میں جو صفت اصطلاح ہے یعنی کہ اس کو موٹا پڑھنے والی جو صفت ہے وہ باقی رہے گی، اور تا کو تا میں ملانے سے تا کی آواز ہی نکلے گی، تا کی آواز نہیں نکلے گی۔ تو یقیناً یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اب آگے دیکھیں نوٹ، تو اس نوٹ کو آپ ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھیں کہ اس حکم سے حروف حلقی، کون سے حروف؟ حروف حلقی اور حروف شجریہ۔ اب حروف حلقی کون سے حروف ہیں؟ وہ حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں، تو جو حروف حلق میں پائے جاتے ہیں ظاہری بات ہے ان کا مخرج بھی ایک ہے، ان کی آواز بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے، تو حمزہ اور ہا ان دونوں کا، حمزہ ہا ان دونوں کا مخرج ایک ہے، عین ہا ان دونوں کا مخرج ایک ہے، غین خا ان دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہے۔ تو اب یہاں سے مثال سے سیکھتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ پہلا آ گیا ہا، ٹھیک ہو گیا، اور دوسرا آ گیا عین۔ ہا اور عین یہ دو حروف ایسے ہیں کہ ان حرفوں کا مخرج ایک ہے، تو ان کا مخرج ایک ہونے کی وجہ سے یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ادغام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پہلا حرف یہ ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جب بھی حروف حلقی آ جائیں تو حروف حلقی کے آنے کی وجہ سے ان کا آپس میں ادغام نہیں ہوگا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فصفح عنہم، فصفح عنہم، فصفح عنہم۔ ہا کو علیحدہ پڑھا جائے گا، عین کو علیحدہ پڑھا جائے گا، ان کا آپس میں ادغام نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ دیکھ لیں، یہ آگے اشیاءہم، تو یہاں پر یہ شین اور یہ یا، یہ دو حروف ایسے ہیں جن کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے، جیم شین یا، یہ تین حروف بنتے ہیں، تو شین اور یا یہ حروف شجریہ میں سے ہیں، تو حروف شجریہ میں جو ہوتا ہے وہ ادغام نہیں ہوتا، ان کو آپس میں نہیں ملایا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو آپس میں نہیں ملانا، ان کا ادغام نہیں کرنا، ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ اشیاءہم، کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ اشیاءہم، اشیاءہم۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے ادغام متجانسین کے بارے میں پڑھا، وہ حروف جن حرفوں کا مخرج ایک ہوتا ہے ان حرفوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے، اور پھر ادغام متجانسین کے کل 7 حروف بنتے ہیں جن میں ادغام ہوتا ہے، ان میں سے 6 حروف ایسے ہیں جن میں ادغام تام ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے حرف کو جب ہم دوسرے حرف میں ملائیں گے تو پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہیں بچے گی، اور ایک حرف ایسا ہے کہ جس میں ادغام ناقص ہوتا ہے، وہ ہے جب ہم تا کو تا میں ملائیں گے، تو تا کو تا میں ملانے کی وجہ سے تا کی صفت اصطلاح یعنی کہ اس کو موٹا کرنے والی صفت باقی رہے گی، تا کو جب ہم تا میں ملائیں گے تو پھر تا ہی پڑھا جائے گا، تا
نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ ادغام متجانسین کی ویڈیو تھی۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے اور آپ اسی طرح سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے مستفید ہو سکیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔